یاد رہے کہ ممبر شریف بننے سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے. جب ممبر اتھر بنایا گیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے تو اب وہ تنا رونے لگا. طویل واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ تنے سے باقاعدہ رونے کی آواز آئی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر ہاتھ پھیرا، شفقت فرمائی اور اس تنے کو جو ہے وہ دلاسا دیا، اور پھر اس تنے سے فرمایا چاہے تو تجھے تیری جگہ چھوڑ دوں جس حالت میں تو پہلے تھا، یا تو چاہے تو تجھے جنت میں لگا دوں. اتھارٹی دیکھے نبی پاک کی کہ تو چاہے تو تجھے جنت میں لگا دوں تاکہ جنتی تیرا پھل کھاتے رہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دیر کے بعد صحابہ کرام کی طرف توجہ کر کے فرمایا اس نے جنت اختیار کی ہے. اسی رونے کی وجہ سے اس تنے کا نام حنانہ پڑ گیا. اور حضرت سیدنا حسن بصری جب یہ واقعہ سناتے یا سنتے تو خوب روتے اور فرماتے اے لوگو، جب کھجور کا ایک بے جان تنا فراق رسول میں رو سکتا ہے تو کیا تم نہیں رو سکتے؟ اللہ اکبر. ایسے میرے آقا ہیں کہ آپ تنے سے بھی بات فرماتے، اس کو بھی دلاسا دیتے، جنت میں لگا دیتے. اور ایک اور عشق والی بات کر دوں کہ جب تنا روئے تو نبی پاک سینے لگا لیں، امتی روئے تو کیوں نہ کرم فرمائیں گے. رلا کر دے، بٹھا کر دے، سلا کر دے، بلا کر دے، رلا کر دے، بٹھا کر دے، سلا کر دے، بلا کر دے. نبی مختار کل گے جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل گے جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل گے جس کو جو چاہے عطا کر دے. شہابانی عطا کر دے، بھری جنت کی بات کر دے. شہابانی عطا کر دے، بھری جنت کی بات کر دے. شہابانی عطا کر دے، بھری جنت کی بات کر دے. نبی مختار کل گے جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل گے جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل گے جس کو جو چاہے عطا کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب محراب رسول پر جانا ہو، آپ کو پکچر کے ذریعے بھی سمجھاتے ہیں، یہ ریاض الجنہ کے اندر ہی آج بھی محراب رسول لکھا ہوا ہے، بالکل اس کے ساتھ ہی چپکا ہوا یہ ستون ہے اور اوپر لکھا ہوا بھی ہے. اب یہ ستون کتنا کمال کا ہے کہ اس میں یہ تنا موجود ہے جس تنے کو نبی پاک نے جنت میں لگا دیا ہے. قریب جا کر ہو سکے تو 2 رکعت نفل پڑھ لیں، سرگوشی کر دیں کہ ستون تو بھی ہمیں یاد رکھنا، اور اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ جب یہ ستون کو رونے کی سعادت دی اور نبی پاک نے شفقت فرمائی اور جنت میں سے لگا دیا، اے کریم مولا ہمیں بھی عشق رسول میں رونا نصیب فرما اور اس رونے کی برکت سے نبی پاک کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرما. اب اسی طرح ایک اور کمال کا ستون ہے، یہ بھی ریاض الجنہ میں موجود ہے، اس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، اور وہ ہے استوانۃ العائشہ. یہ استوانہ عائشہ یہ ستون رحمت روضہ انور سے 3 نمبر پر ہے، نبی پاک کے روضے سے 3 نمبر پر ہے، اور اوپر لکھا ہوا بھی ہے ستون عائشہ، اور ممبر انور سے بھی 3 نمبر پر ہے. رحمت انعام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور کئی صحابہ کرام نے یہاں بار بار نماز پڑھی اور آپ یہاں اکثر تشریف بھی رکھا کرتے تھے. اس کی ایک اور فضیلت سنیں. ایک بار بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد بیان کیا کہ مسجد نبوی شریف میں ایک جگہ بہت زیادہ برکت والی ہے، اگر لوگوں کو علم ہو جائے تو وہاں نماز پڑھنے کے لیے ہجوم کی وجہ سے قرآن دازی کرنے لگے. صحابہ کرام نے بی بی عائشہ سے کہا کہ ہمیں وہ جگہ تو بتا دیں، مگر انہوں نے بتایا نہیں. تھوڑا سا یوں سمجھے کہ اعراض کیا، رک گئیں، پہلو تہی کی. بعد ازاں حضرت عبداللہ بن زبیر کے اصرار پر انہوں نے بی بی عائشہ نے ان کو وہ جگہ بتا دی. اب وہ فوراً وہاں پہنچے اور نفل پڑھنے میں مصروف ہو گئے. صحابہ کرام کو بھی وہ ستون کے بارے میں پتا چل گیا کہ یہ وہی جگہ ہے جو بی بی عائشہ نے بتائی ہے. اسی وجہ سے اسے استوانہ عائشہ کہا جاتا ہے. اور ایک روایت کے مطابق یہ جگہ دعا کی قبولیت کے لیے خاص اہمیت رکھتی ہے. اللہ آپ کو اور مجھے بار بار اس ستون پر جا کر نوافل پڑھنا اور دعائیں کرنا نصیب فرمائے. ایک اور کمال کا ستون اور وہ اس کے برابر میں ہی ہے،
اسے استوانہ توبہ کہتے ہیں. یہ قبر انور سے دوسرے نمبر پر ہے اور ممبر منور سے چوتھے نمبر پر ہے. آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اوپر ستون توبہ لکھا ہوا ہے، استوانہ توبہ. اب یہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یہ نفل ادا فرماتے، مسافر یا مہمان بھی یہاں آ کر ٹھہرتے تھے. اس جگہ تشریف فرما ہو کر میرے آقا فقراء اور مساکین کو قرآن پاک کی تعلیم اور اسلامی احکام کی تربیت بھی فرماتے. اس ستون رحمت کا